شکر ہے سال 2023 ختم ہوا کہ اس کی توسیع اس لیے بھی حسرت نہیں کہ ویسے من حیث القوم کون سا ہم ملک کو ترقی کی جانب لے جا رہے تھے۔ ہاں البتہ اب نیا سال 2024 الیکشن کے ذریعے ہم اپنی منزل متعین کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو نوجوان نسل بڑی مایوس نظر آتی ہے۔ سب سے پہلا سوال ان کا یہی ہوتا ہے کہ ووٹ کیوں دیں؟ آخر کون سا آج تک ان ووٹس اور الیکشن سے ہم ملک کو ترقی کی جانب لے گئے، یا پاکستان کس دوراہے پہ کھڑا ہے؟ ہم معاشرے میں کون سا بہتری لا سکے ہیں، کون سا ترقی کر سکے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ملکی عوامی مفاد میں ووٹ کاسٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ووٹ نہ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے تو پھر آپ اپنے اغیار کے مخالفین کے ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں۔ کم از کم انہیں ٹف ٹائم تو دیں، کوئی مقابلے کی فضا تو ہو۔ کم از کم آپ حق کے لیے، خیر کے لیے، بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ووٹ تو دے سکتے ہیں، اور کچھ نہ بھی صحیح۔ اور یہی فرد کی قوت ہی امت کہلاتی ہے۔ چلیں مانا اب ووٹ دینا ہے تو کس کو دینا ہے؟ کیا انہیں جنہیں بار بار آزمایا ہوا ہے؟ جہاں تک آزمائے ہوئوں کو آزمانا ہے، جن کو بار بار کئی بار آزما چکے ہیں، پھر آزمانا خود اپنے ایمان کو مشکوک بنانا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو جن کو آپ نے بار بار آزمایا ہوا ہے، جن کی کرپشن زبان ست عام ہے، دنیا گواہ ہے، عالمی ریکارڈ ہیں، ان کو پھر آزمانا، پھر موقع دینا، یہ نہ تو عوامی مفاد میں ہے نہ ملکی مفاد میں۔ جہاں تک رہی ان کی تعمیرات کی بات، موٹر ویز کی بات، تو اب عوام ان چکروں میں آنے والی نہیں۔ یہاں پٹرول کے لالے پڑے ہیں، ان موٹر ویز کا اچار ڈالیں گے، ہر گھر سے موٹر وے نکلے، اس سے جہالت ختم نہیں ہوگی، پاکستان کبھی ترقی یافتہ نہیں بنے گا جب تک یکساں تعلیم، صحت، روزگار میسر نہ ہو۔ اور عالمی قوتوں کو وہ کیا جواب دیں جو عوام سے خطاب سکرین سے پڑھ کے دیتے ہیں؟ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ جس کا انتخاب کریں اس کا منشور دیکھیں۔ اور ہاں یہ بھی اہم ہے، صرف پارٹی منشور کے دعووں اور لیبلز پہ نہیں جانا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ وہ کیا نہیں جاتا جو لکھا ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بس ویسے ہی گاہک پھنسانے کے نعرے ہیں، جیسے سبزی والا کہہ رہا ہوتا ہے 100 روپے میں لگا دیا، 100 روپے میں لے لو، 100 روپے میں لے لو، جاؤ تو شاید 100 روپے پاؤ۔ اور الیکشن میں تو یہ پاؤ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ووٹ ایک امانت ہے، یہ ایک شہادت بھی ہے، اور یہ ایک وکالت بھی ہے، اور یہ مشاورت بھی ہے۔ تو دینی لحاظ سے بھی اس میں بڑی اہمیت ہے۔ ووٹ کو ضائع مت کریں، لیکن دیانتدار شخص کا انتخاب کریں جو اپنے قول کے ساتھ فعل کا بھی سچا ہو، کہ جس کے اکاؤنٹس، بینک بیلنس کم از کم باہر کے بینکوں میں نہ ہوں، کہ اپنے ملک کے قرضے اتارنے کے لیے ہم عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن جن کے اپنے اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں پھر ان کو پھر سے ہم سر کا تاج بناتے ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں۔ اپنی نسلوں کے ساتھ یہ ظلم اب نہیں کرنا۔